والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں. تین چیزیں ارشاد فرمائی اس آیت مبارکہ میں. ولا تہنوا، سستی مت دکھاؤ، پریشان مت ہونا، سستی نہ دکھانا. ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہونا. وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، کامیاب رہو گے. تین چیزیں ارشاد فرما کے چوتھی ارشاد فرما ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان پر باقی رہو گے. یہ شرط ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، پریشان نہ ہونا، سستی نہ دکھانا، کمزوری نہ دکھانا، اور اس پر غمگین بھی نہ ہونا. کمزوری نہ دکھانا اور غمگین نہ ہونا کہ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، غلبہ تمہیں ہی ملے گا، فتح تمہیں ہی ملے گی. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کو باقی رکھ لو گے، ایمان پر قائم رہو گے، ایمان پر محنت کر لو گے. یعنی امت مسلمہ کی فتوحات کی بنیاد ایمان، امت مسلمہ کے غلبے کی بنیاد ایمان، امت مسلمہ کی سربلندی کی بنیاد ایمان، امت مسلمہ کے روب اور دبدبے کی بنیاد ایمان. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا ہے کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، اور اگر اسلام کو چھوڑ دو گے تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو. تو میں یہ محدود ہوں تو عزم رکھوں. کہ جن لوگوں نے ایمان پر محنت کی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، گنتی کے چند لوگ تھے، اور بڑی ہی کسر پرسی والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے. ہماری طرف تو تعین زندگی نہیں تھی ان کی. چھوٹے چھوٹے کچے مکانات ہوتے تھے، پانی کی قلت ہوتی تھی، جو کی موٹی روٹی اور کھجور اور اونٹنیوں کا دودھ، یہ ان کی خوراک ہوتی تھی. کبھی کوئی بڑی دعوت ہو جاتی، کوئی مہمان آ جاتے، کوئی قبیلے کے اجتماع ہوتا، کٹھے ہوتے تو اس کو لوگ دفاع کر دیتے. یہ ان کا زندگی، یہ ان کا خیال ہے. اور پہننے کے لیے موٹا اور گدرا لباس، جو شاید آج کی دنیا میں، شاید افریقہ کے علاقوں میں، جنگلات میں کہیں ایسی چیز صورت ہوتی ہو، تو وہیں تو پوری دنیا میں شاید ایسا لباس نہیں ہوگا پہننے کے لیے. یہ زندگی تھی. لیکن جب ایمان پر محنت کی، نبی علیہ السلام کی تربیت میں آئے، ایمان پر محنت ہوئی، اللہ نے ایسی سربلندیاں عطا فرمائی کہ قرآن ان کی ہے. اگر کامیاب لوگوں کی بات آتی ہے تو قرآن کریم ان کی مثال دیتا ہے.
ایسے ایمان بناؤ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بنایا. کہ انہوں نے ایمان پر محنت کی. خود صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. آج دنیا میں جو مسلمانوں کی امت مسلمہ کی بستی ہے، رسوائیاں امت مسلمہ کا مقدر بن چکی ہیں، ذلت امت مسلمہ کا مقدر بن چکی ہے. اس لیے کہ مسلمان نے ایمان کی محنت کو چھوڑ دیا اور صرف نام کا مسلمان رہتے ہیں. بس نام کا مسلمان ہے. بس مسلمان کی کیفیت یہ بن گئی کہ آج کل کے دور میں یہ پھلوں کی دکانیں ہوتی ہیں. پھلوں کی دکانوں میں جب جائیں تو وہاں پر پلاسٹک کے بڑے خوبصورت پھل انہوں نے سجائے ہوتے ہیں. بعض لوگ بندہ دیکھتے ہیں یار موسم کو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے شاندار اور محنت سے بنائے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نکلی ہے. بندہ سوچتے ہیں یار تو اس موسم کا پانی نہیں ہے، یہاں کیسے آ رہی ہے؟ بعضوں میں ایسا بھی بندے کو شبہ ہوتا ہے اتنا شاندار پھل بنا کے لگاتے ہیں. لیکن جب اس کو اٹھایا جائے سب اس میں اصلی پھل بھی پڑے ہوئے لگے بڑے اصلی پھل بھی پڑے ہیں، پلاسٹک پھل بھی پڑے، اور وہ چار مٹی کی کیوں لاتے ہیں؟ چار کی وہ بات وہ پڑے اس میں. دیکھنے میں دونوں شاندار دیگر زیب لگتے ہیں، دیکھنے میں بہت کم لوگ پہچان سکتے ہیں. اب اللہ کو مشاہدہ ہوا ہوگا فلوں کی بڑی دکانوں میں بہت کم لوگ پہچاننے میں، یعنی مشاہدے میں دیکھنے میں پہچان سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے. جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کھوکھلا ہے اور یہ اصلی ہے، یہ نکلی ہے اور یہ اصلی ہے. اصلی کے اندر ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس کا وزن بھی ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، کھٹا ہے، جیسے بھی مزیدار بھی ہوتا ہے، جاندار بھی ہوتا ہے. تمام تر صفات اس اصلی پھل کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن جو نکلی سیب ہوتا ہے یا نکلی کیلا ہوتا ہے یا نکلی آم ہوتا ہے یا آڑو ہوتا ہے، کوئی بھی نکلی پھل ہوتا ہے، اس کو جب اٹھایا جاتا ہے اس کا حقیقت کوئی جاتی ہے وہ یہ نکلی ہے. اس کا تو ذائقہ بھی نہیں، اس کا اندر تو خوشبو بھی نہیں. دیکھنے میں ویسے ہی لگ رہا ہے، دیکھنے میں ویسے ہی لگ رہا ہے بالکل، لیکن اٹھا کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو خوشبو بھی نہیں ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے، اور نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز خالی. شیر آ گیا، شیر بازار میں شہر میں آ گیا تو پورے شہر میں وقت پڑ جاتا ہے. کوئی درندہ آ جائے اور بڑے بڑے پہلوان اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پلاسٹک کے شیر ہوتے ہیں یہ ایسے شیر جو ہوتے اصلی ہیں، وہ جن کے اندر بھوسا وغیرہ بھر دیتے ہیں، انود کر دیتے ہیں، مربی سے بچتے ہیں، اصلی کھاد کے اندر انود وغیرہ کر کے اس کو مصنوعی کر کے وہ بنا دیتے ہیں اور لگتا بالکل اصلی ہوتا بھی اصلی ہے، لیکن اس کے اندر سے جو اس کی حقیقت ہے وہ نکل گئی. آج میرے دوستوں مسلمان کی جو حقیقت ہے وہ بالکل اس دیدہ سے دکھنے والے پھل کی طرح کی ہو گئی ہے یا اس جاندار شیر کی طرح ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کی ایمان کی روح نکل گئی اور وہ خالی کھوکھلا سے مسلمان کر رہے بس. اور وہ جو شیر جب زندہ ہوتا ہے حقیقت میں ہوتا ہے تو اس کے نزدیک نہیں آتا، بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں آتے. اور جو مصنوعی شیر ہوتا ہے، جو حنود شدہ شیر ہوتا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے.
آج بالکل مسلمان کی حالت یہ ہو گئی کہ جب ایمان کی محنت چھوڑ دی، دکھنے میں بڑا شاندار دکھتا ہے لیکن اندر ابھی کچھ نہیں، دکھنے میں خوف ہے کہ مسلمان ہیں، دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں، 56 جو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی حکومت ہے، دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے حکومت نہیں۔ 7 ارب میں سے 2 ارب دنیا میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وسائل مسلمانوں کے پاس، افراد قوت مسلمانوں کے پاس، عدلی اعتبار سے مسلمانوں کو برتری، لیکن سب کچھ کے باوجود بھی کہ جب کسی دوسری چیز میں عزت تلاش کرو گے اللہ شریف گمراہ ہو سو۔ آج ہم نے پیسے کے اندر ہمیں ترقی تلاش کرنی شروع کر دی، مال کے اندر ترقی تلاش کرنی شروع کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں عزت دی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم جو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے، یہ اسلام۔ اپنے طریقے سے اللہ کا حکم جو نبی کے طریقے سے پورا کیا جائے گا وہ اسلام۔ آج احکامات خداوندی چھوٹ رہے ہیں، سنت نبویہ ذبح ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں اغیار کے طریقے میں ترقی، ہم امریکہ سے تعلقات بنائیں گے تو ترقی ملے گی، ہم فلاں روس سے تعلقات بنائیں گے تو ہمیں ترقی ملے گی، ہم چائنا کے بھاؤ میں چلے جائیں گے تو ہمیں ترقی ملے گی۔ تو یہ ترقی نہیں ملے گی، ہم تنزلی کی طرف گر رہے ہیں اور گرتے ہی چلے جائیں گے۔ ترقی کا ایک ہی راستہ ہے جو امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو اختیار کر کے دنیا کو ترقی کر کے دکھلا دیا۔ جب انہوں نے ایمان پر محنت کی، انہوں نے اسلحے پر محنت نہیں کی، مال دولت پر محنت نہیں کی، بلند بالا عمارتوں پر محنت نہیں کی، کوئی ایٹم نہیں بنایا تھا، صرف ایمان پر محنت کی تھی۔ تو اللہ نے اس دور کی جو سپر طاقتیں ہیں، روس اور فارس اور روم، اللہ نے ان کو قوم میں آگے گرا دیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فارس والے بھی مغلوب ہو کے آئے، مغلوب ہو کر آ کر قوم میں گرے، اور روم والے بھی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت، اللہ نے ان کو بھی مغلوب کر کے قوم میں گرا دیا۔ جو بندہ کیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اسلام ہے غلبے والا دین، اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، بھیجا ہی نہیں، اتارا ہی نہیں۔ اور جب اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا تو دین والے، اسلام والے کیسے مغلوب ہو سکتے؟ شرط یہ ہے ان کو تم مومنین، ہم ذرا دین کے ساتھ چمٹ کے تو دیکھیں، جوڑ کے تو دیکھیں، دین کو اپنا کے تو دیکھیں۔ ہم ایک شرط پوری نہیں کرتے جس پر اللہ کا مدد کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جب تم پوری کرو گے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اگر اس شرط کو پورا کرو گے تو میں ایسے مدد کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام کی مدد کی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے ایسے ہم ضرور ضرور مدد کریں گے، اس طرح رسولوں کی مدد کرتے ہیں ہم، اسی طرح ایمان والوں کی بھی محنت کریں گے۔ کہاں پہ؟ آخرت میں نہیں، جنت میں نہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں مدد کروں گا۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے،
کافروں کی معذرت بھی قبول نہیں ہوگی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اس دن ظالموں کی معذرت کو اللہ قبول نہیں کریں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور بدترین ٹھکانہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس دن میں تمہاری مدد کروں گا. یوم یقوم الاشہاد، جس دن ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، جس دن آنکھیں گواہی دیں گی، جس دن کان گواہی دیں گے، جس دن زبان بند ہو جائے گی اور جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا اللہ اس نے یہ کیا تھا، زبان بند ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اس دن تمہاری مدد کروں گا اگر ایمان پر محنت کرو گے. دنیا میں بھی ایمان پر محنت کرنے پر اللہ کی مدد کا وعدہ، اور آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی اللہ کی مدد کا وعدہ. شرط کیا ہے؟ اور دنیا میں بھی فاتح رہو گے، دنیا میں بھی غالب رہو گے، دنیا میں بھی سر بلند رہو گے، دنیا میں بھی طاقتور رہو گے. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن پکے سچے مومن رہو گے، مومن بن جاؤ گے، ایمان پر باقی رہو گے، ایمان کی حقیقت کو پالو گے. اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ بولو بھائی، ایمان پر محنت کرنے سے. ایمان پر محنت کرنے سے. دنیا کو کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا کام بھی بغیر محنت کے کر سکتے ہیں. کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی ملازمت، کوئی صنعت حرفت، زراعت، کچھ بھی بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں، تب جا کے کہیں کامیابی ملتی ہے جس پر اللہ کی مدد کا وعدہ بھی نہیں ہے. دنیا کے کسی کام میں اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا، تو مجھے محنت تو کر کے دیکھو. اور جس پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اس پر آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور جس پر اللہ کی مدد کو کوئی وعدہ نہیں ہے اس پر کھپ گئے. دن رات ایک کر دیا ہم نے، دن اور رات کتنے دن ختم کر دیا. تھوڑی سی ایمان پر محنت کر کے تو دیکھیں، تجربہ کریں. ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہی فرمایا کرتے تھے، جن حضرات ان کا بیان سنا ہوگا راجمنڈ میں یا لاہور میں تو انہوں نے ضرور سنی ہوگی یہ بات. وہ فرمایا کرتے تھے اکثر بات سنو، ایک ہفتہ نماز کی پابندی کر کے دیکھ لو، اگر تمہارے حالات نہ سدھرے رزلٹ نہ پانا. بڑے بڑے ہو نہیں سکتا. کوئی غیرت مند خاندانی آدمی کوئی شرط لگا دے کہ یہ کام کرو گے تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، تو کام کرنے کے بعد اس کی غیرت کا وعدہ کرے گی، وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. تو اللہ سے کیسے ہم نے سوچ لیا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ اللہ کیسے نہیں پورا وعدہ کرے گا؟ اللہ سے غیرت مند کوئی ہے؟ ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کر کے تو دیکھیں، تھوڑی سی محنت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ حالات کو کیسے بدلتے ہیں. ہم نے اپنی توقعات اس خالق اور احکم الحاکمین سے اٹھا کے مخلوق کی طرف لگا دی ہیں. ہم نے اپنی اپنی تنظیموں کی طرف لگا دی ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کی طرف لگا دی ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کے جو حکمران ہیں ان کی طرف لگا دی ہیں کہ فلاں پارٹی اقتدار میں آئے گی، بڑا حالات سے ڈر گئے، فلاں اقتدار میں آیا ہے اس لیے حالات بدتر ہوں گے، فلاں کو لائیں گے، فلاں آئے گا پھر حالات بہتر ہوں گے. اللہ نے بات اچھا اب تم نے توقعات ان سے رکھی ہیں، چلو بھائی ہو جاؤ، اب انہی سے حالات لو، انہی سے حالات بہتر کرو. بہتر کیوں آتے؟ اس لیے میرے بھائی ایمان کیا ہے؟ ایمان کی محنت کرنی ہے نا، کرنی ہے نا. اب ایمان کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی صدقے دل سے